اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today it is 25th of June 2020. My lecture is for 8th standard. Topic is Rustum and Sorab. Dear students, as you know, it is the second lecture on the topic Rustum and Sorab. It is a tragic story from Persia. As you know, that Rustum was a Persian hero and one of the favorite of King Caicus. آپ جانتے ہو بچوں کی یہ ایران کا عظیم مایہ ناز سپوت تھا، وہ بہت بہادر تھا اور بادشاہ کیکوس کا چہیتا تھا. تو کل ہم نے اس بارے میں بات کی کہ رستم اور سوراب کے بارے میں کل کے لیکچر میں. آج ہمیں آپ اسے آگے ہم لے جا رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ نے کل وہ لیسن پورا سنا ہوگا اور آج ہم اسے آگے لے جا رہے ہیں. اس ٹاپک کو آگے لیتے ہوئے کل ہم نے یہاں تک دیکھا تھا کہ جب اس یعنی سہراب کو جب ایک شخص نے یہ کہہ کر چتاونی دی تھی، جنگ کرنے کا مشورہ دیا تھا، جنگ لڑنے کا مشورہ دیا، مگر اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے، کہ مجھے آپ کے باپ کا نام پہلے جاننا ہے. تب اس نے اپنی ماں سے سخت یعنی مجبور کیا اپنی ماں کو کہ مجھے اپنے باپ کا نام بتائے. آپ کو یاد ہوگا کہ کل کی کہانی میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب وہ پیدا ہوا تھا سہراب، تو اس وقت اس کا باپ گھر میں یعنی رستم گھر میں نہیں تھا. وہ کیکوس نے اس کو واپس بلایا تھا اپنے ملک میں، کیونکہ اس کو ڈر لگ رہا تھا کہ میرا ملک اس کے بغیر انکمپلیٹ ہے، یعنی وہ اس کو سیکیور نہیں سمجھتا تھا سہراب کو. وہ کیونکہ اس کو رستم کو کہتے ہی تھے کہ یعنی اس کو کہتے تھا، یعنی رستم اس کی وہ ڈھال سمجھا جاتا تھا ایران کی. تو اس طرح سے جب رستم کی ماں کو سہراب نے اپنی ماں کو مجبور کیا کہ مجھے اپنے باپ کا نام بتاؤ، تو اس نے اس کو بتانے سے انکار کیا تھا، کیونکہ وہ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کون ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا، ماں نے مجبور ہو کر اسے سارا ماجرا بتایا اور ساتھ ہی کہا کہ وہ اسے کھونا نہیں چاہتی. وہ فارس کے ایک عظیم سپاہی رستم کا بیٹا ہے. اس نے بتایا کہ وہ آپ کے باپ کا نام رستم تھا، تو جس کی آواز سن کر لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے. یہ سن کر سہراب خوشی سے نہ پھولے نہ سمایا. اس کو بہت اس بات پہ فخر ہوا کہ وہ کس کا بیٹا ہے، وہ ایک مایہ ناز مشہور یعنی بہادر آدمی رستم کا بیٹا. تو دوسرے دن جب وہ میدان میں آیا، مگر اس کا مد مقابل رستم کا نام سن کر گھبرایا اور اس نے لڑنے سے انکار کیا. یہ سب دیکھ کر سہراب حیران ہوا کہ گھر آیا، ماں سے کہا کہ وہ اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہے. اس کی ماں نے اسے منع کیا کہ مگر وہ اپنی ضد پر قائم. آخر اس کی ماں نے اسے اجازت دی جانے کی اور اس سے کہا کہ آپس کی اس نے اس سے کہا کہ اس کی یہ کہا کہ آپ اس کے ایک بازو پہ ایک پتھر باندھی. وہ قیمتی پتھر وہ کیا تھا، وہ رستم نے اس کو نشانی دی تھی یعنی تنمہ کو، کہ جب اگر
آپ کا بچہ جو آپ جس کو آپ جنم دو گی اگر وہ بیٹا ہوا تو آپ اس کی اس پر یہ بازو پہ یہ نشان لگانا. تو اس نے اس کے جب اس نے کہا کہ میں نکلنے کے لیے اس کو کیونکہ رستم کو پتہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا ہے کیونکہ اس کو وی نے اسے کہا تنیما نے اسے کہا تھا کہ آپ کی لڑکی پیدا ہوئی تو لہٰذا اس نے اس کے بازو پہ یہ جو پتھر تھی وہ باندھی تاکہ رستم اس کو پہچان سکے کہ اس کا بیٹا ہے. سوراب نے کچھ فوج جمع کی اور ایران کی طرف چل پڑا. اب اس کی جنگ زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ اپنے باپ یعنی رستم کو ڈھونڈنا اور اس کو فارس کا بادشاہ بنانا تھا کیونکہ کیکوس ایک اچھا حکمران تھا. جب سوراب فارس پہنچا اسی وقت کیکوس نے اپنی فوج کو اس پر حملہ کرنے بھیج دیا مگر سوراب نے انہیں شکست دی. کیکوس کی فوج بھاگ گئی اور اپنے بادشاہ کو بتایا کہ سوراب کو ہرانا اس کے بس کی بات نہیں, اس لیے بہتر ہے کہ رستم کو بلایا جائے تاکہ وہ اس کے ہرا سکے اور اس کی سلطنت بچ سکے. اسی وقت رستم نے کیکوس کے نام پر ایک پیغام بھیجا کہ وہ رستم کو اس کے مقابلے کے لیے بھیج دے اور اس طرح قتل غارت نہیں ہوگا, فارس کی فوج بھی سلامت رہے گی. اس وقت رستم اپنے والد کے ساتھ دور ایک گاؤں میں سکونت پذیر تھا. کیکوس نے اسے پیغام بھیجا کہ فارس خطرے میں ہے اور اس کی مدد کی ضرورت ہے. رستم نے بادشاہ سے دریافت کیا کہ کون فارس کو للکار رہا ہے, تو اس طرح سے ساتھ ہی اس نے التماس کی کہ خود وہ اب جوان نہیں رہا اور وہ اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے, اس لیے کسی اور کو اس مہم پر بھیج دیں. مگر بادشاہ نے معذرت کی کہ کوئی دوسرا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بادشاہ نے رستم کو مزید بتایا کہ اس وقت فارس پر مصیبت آن پڑی ہے اور رستم کا اولین فرض اپنے وطن کی حفاظت کرنا ہے. رستم یہ سب سن کر میدان جنگ کی طرف چل پڑا. کسی نے رستم کو بتایا کہ اس کا مد مقابل ایک جوان اور شیر کی طرح باہمت تھا. اس کی تعریفیں سن کر رستم کے دل میں خیال آیا کہ اگر اس کا بھی بیٹا ہوتا تو شاید وہ بھی ایسا ہی بہادر جوان ہوتا. رستم سوراب کے مقابلے کے آیا اور سوراب کو سمجھایا کہ وہ تاری چھوڑ کر فارس میں آئے اور اس کا بیٹا بن کر رہے. وہ نہیں چاہتا کہ وہ اس جوان جیسے نوجوان کا قتل کرے. جب سوراب نے رستم کی پرہیبت آواز سنی تو اس نے رستم سے پوچھا وہ کیا ہوا وہ رستم, مگر رستم نے اس کی بات کو ٹال دیا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے. دونوں طرف فوجیں کھڑی تھی اور بیچ میں یہ دو بہادر لڑ رہے تھے. 3 دن تک یہ آپس میں لڑتے رہے. رستم کو گمان ہوا کہیں وہ باز نہ جائے, ہار نہ جائے. اس نے تلوار ہاتھ میں لی اور ہوا میں لہرا ایک زور کی چیخ ماری. رستم کی دھاڑ سن کر سوراب منتشر ہوا اور اس کے ہاتھ ڈال گر گئی اور دوسرے بلے اس نے سوراب پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ زمین پر دھڑام سے گر گیا. سوراب نے زمین پر گرتے ہوئے اسے کہا کہ اس نے رستم کے بیٹے کو قتل کیا ہے اور اس کا باپ اس نے ضرور بدلہ لے گا. رستم یہ سن کر حیران ہوا. اس نے یقین نہیں آیا کہ رستم سوراب کی باتیں سن کر نیچے بیٹھ گیا. اس نے سوراب کو گود میں لیا, اس کے بازو پر اپنی نشانی دیکھ لی. اس کو کیوں نہیں یقین نہیں رہا تھا وہ اس کا بیٹا, کیونکہ اس کی بیوی نے اسے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کا بیٹا نہیں ہوا بلکہ آپ کی بیٹی ہوئی ہے. وہ یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا, وہ سوچ رہی اگر بیٹا ہو جائے تو وہ یہ باپ کی طرح چلے گا اور میرے پاس کوئی نہیں. اس لیے اس نے اپنی یعنی شوہر سے یعنی رستم سے جھوٹ بولا کہ اس کی بیٹی ہوئی ہے, بیٹا نہیں ہوا, تاکہ وہ اس کو اپنے پاس اس کو مانگنے نہیں آئے گا. مگر یہ اس کی یہی بدقسمتی تھی کہ اس لیے رستم کو یقین نہیں آیا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ لڑ رہا ہے, اس کا کوئی بیٹا ہے. چلا میرے بیٹے میں ہی رستم ہوں, میں ہی تمہارا باپ ہوں. اس نے زور سے سوراب کو گلے لگایا اور زار قطار ہونے لگا. سوراب نے اپنے باپ کی تسلی دی اور بتایا کہ اسے خوشی ہے کہ اس نے اپنے باپ سے ملاقات کی. اس نے اپنے باپ سے وصیت کی کہ اس کو اس کے گھر کے قریب دفن کرے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ عظیم رستم کا بیٹا اور غفلت میں باپ کے ہاتھوں قتل ہوا. So that we can say that it is the story of Rustam and Sorab. So dear students, مےٚ چھِ اُمید کہ تۄہہِ آسہِ یہِ کہانی بوٗزمٕژ. کہانی بوزنہٕ پتہٕ کٔرِو تُہۍ اِنشاءاللہ یہِ کہِ اَتھ پٮ۪ٹھ کوسچن آسن تِم کٔرِو تُہۍ گرِ سمجھنٕچ کوٗشِش
تمن دیو تھی ایگزرسائز گئی نظر مجھ تھی ون اگر بار بار کن سات کھانا پرابلم گھس یا کھانا کمپلکیشن ات بارس نہیں تھی ڈائریکٹلی فون ہیکو تھی کرت تو اللہ تعالیٰ تھین سروین صحیح صحت و سلامت بیس لیکچرس تین دیو اجازت خدا حافظ السلام علیکم.